السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے ماں کا انتظار۔ آمنہ کے ساتھ میری بہت ہی خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے چند قدم دور تھا، اسی لیے ملاقات میں آسانی تھی۔ اس کی ماں کو ہم آنٹی شیری کہا کرتے تھے۔ وہ واقعی بے حد شیرین گفتار تھی، مجھ سے بیٹی جیسا پیار کرتی تھی۔ میں بھی ان کا ادب ماں جیسا کرتی تھی، کیوں نہ کہ میری ماں بچپن ہی میں فوت ہو چکی تھی۔ میں ان کے پیار میں ممتا کی مٹھاس ڈھونڈا کرتی تھی۔ تب ہی اس گھرانے سے مجھے دلی لگاؤ تھا۔ آمنہ ایک اچھی لڑکی تھی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کے والد کی نوکری نزدیکی گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی کبھار شہر کا چکر لگاتے۔ ہمارے شہر میں صرف ایک ہی کالج تھا، وہ دراصل بوائز کالج تھا۔ بعد میں لڑکیوں کو بھی داخلے کی اجازت مل گئی، کیوں نہ کہ ہمارا شہر چھوٹا سا تھا اور یہاں ابھی تک لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج تعمیر نہیں ہوا تھا۔ آمنہ فرسٹ ایئر میں تھی اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی۔ اس کو بڑی مشکل سے لڑکوں کے کالج میں داخلے لینے کی اجازت ملی، ورنہ گاؤں کے لوگ کہاں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوتے ہیں۔ سب ہی اس پر رش کرتے، اس کی ہمجولیاں جو اسے خوش نصیب کہتی، کیوں نہ کہ وہ خود میٹرک کے بعد کالج جانے کی حسرت لیے گھر پر بیٹھ گئی تھی، جن میں سے اس کی اپنی ایک بڑی بہن عائشہ بھی تھی، جو صرف میٹرک کر سکی۔ اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی تھی۔ عائشہ بہت خوبصورت تھی، تبھی آنن فانن رشتہ ہو گیا اور چند دنوں بعد شادی تھی۔ تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ آمنہ ابھی اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں کافی مصروف تھی۔ 2-3 دن رہ گئے تو وہ ہمارے گھر شادی کا کارڈ دینے آئی۔ آنٹی شیری ساتھ آئی تھیں، کہنے لگیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میری سوتیلی امی تھیں، ان سے پوچھا گیا ہم بشری کو لے جائیں، کیوں نہ کہ یہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ امی نے انکار نہیں کیا۔ یوں میں 2 دن کی چھٹی لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ کبھی بھی معمولی سی بات کسی بڑے ثانیہ کا سبب بن جاتی ہے اور زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس دن کافی مہمان آئے ہوئے تھے، کیوں نہ کہ شام کو بارات آنے والی تھی۔ ہم سب کافی مصروف تھے، سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ اگلے روز وقت مقرر پر بارات آ گئی۔ ہم لڑکیاں باراتیوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر پہنچ گئی۔ میں بھی شوق کے دیدار میں گئی۔ بارات میں آئے ایک لڑکے پر نظر ٹھہر گئی جو خوبرو نوجوان تھا اور اس کا نام منیر تھا، آمنہ کا کزن تھا۔ وہ آگے آگے تھا، میری نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھتیں۔ اس نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا اور وقفے وقفے سے اس کی نظریں مجھے تلاش کرنے لگیں۔ اکثر شادیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے کورے کاغذ پر کسی کی تصویر اچانک بن جاتی ہے۔ گھر آئی تو دل عجیب احساسات سے بھرا ہوا تھا۔ بار بار رہ رہ کر منیر کی صورت نگاہوں کے سامنے آتی تھی۔ اس کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ سوچتی تھی کہ اے کاش ایک بار کہیں سے اور دیکھ پاؤں تو سجدہ شکر بجا لاؤں۔ خدا نے دعا سن لی۔ کالج آئی تو وہ نظر آ گیا۔ وہ اسی کالج میں پڑھتا تھا، لیکن کبھی کبھار اس پر دھیان نہیں دیا۔ اچانک دیکھا تو دل خوشی سے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اب وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ میں فرسٹ ایئر میں ہوں، اور آپ؟ میں یہاں انٹر میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کبھی دیکھا تو نہیں، بس اتفاق ہے۔ دیکھا ہوگا بھی تو دھیان نہیں دیا ہوگا۔ چلیں اب تو نہیں بھولیں گی، یہ بے اختیار سے اس کے منہ سے نکل گیا، تو میرے لبوں سے بھی بے اختیار یہی کلمات نکل گئے، کبھی نہیں۔ اس دن کے بعد ہم دونوں روز ملنے لگے۔ جب فری پیریڈ ہوتا میں اور منیر کینٹین میں اکٹھے کچھ کھا پی لیتے اور باتیں کرتے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی پکی ہوتی گئی۔ وقت کیسے تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں 3rd ایئر اور وہ 4th ایئر میں پہنچ گیا۔ ہماری جدائی میں 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا تھا، کیوں نہ کہ منیر کے کالج چھوڑتے ہی یہ دن شروع ہو جانے تھے۔ جدائی کے موسم آنے سے پہلے ہم کو کچھ ایسا قدم اٹھانا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے گھر والوں کی رضامندی ضروری تھی۔ میری تو ماں بھی سوتیلی تھی۔ گھر والوں کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کرنا گویا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ امی ابو میرا کالج بند کروا دیتے، میں گریجویشن سے محروم ہو جاتی۔ تب ہی قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تاہم میری شدید خواہش تھی منیر میرا جیون ساتھی بنے۔ اس کا بھی یہی ارمان تھا۔ وہ تو یہاں تک کہا کرتا تھا کہ تم سے شادی نہ ہو سکی تو یقین جانو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گا، تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کالج سے آ کر سب سے پہلے ہم دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے۔ ان دنوں جب میں 3rd ایئر کے پرچے ہو رہے تھے، ابو کے ایک رشتہ دار گاؤں سے آئے، مجھے دیکھا تو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور رشتے کی بات کی۔ ابو نے ہاں کر دی، منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ جب مجھے بات کا پتہ چلا تو میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی، ناشتہ بھی نہیں کیا اور کالج آتے ہی منیر کو ڈھونڈنے لگی۔ اپنی پریشانی سے آگاہ کروں، 2 پیریڈ بمشکل پڑھے، تیسرا پیریڈ خالی تھا۔ اس کا بھی خالی ہوتا تھا۔ ہم کینٹین میں آ گئے۔ میرے چہرے پر نظر پڑی تو پہلا سوال اس نے کیا کہ بشری کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟
میں نے بڑی مشکل سے بتایا کہ میری منگنی ہونے والی ہے۔ والد صاحب نے رشتہ طے کر دیا ہے، تم کچھ کرو۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا تم کہتی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں، وہ رشتہ لینے آ جائیں گے۔ جیسے بھی ہو میں ان کو راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ ابو کسی صورت نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے جس رشتہ دار کو زبان دے دی ہے وہ ان کے بچپن کا دوست ہے، لہٰذا ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ امی سگی ہوتی تو شاید میرے جذبات کا احساس کر لیتی، ابو سے منوا لیتی، لیکن وہ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔ پھر تم ہی بتاؤ آگے کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر تم والدین کی پسند کو قبول کر لیتی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، پھر تمہاری راہ میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن تمہارے سوا کسی اور کی دلہن بننا قبول نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، پھر ایک ہی راستہ ہے، ہم کسی بڑے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تم گھر کو خیرآباد کہہ دو، اگر ایسا کر سکتی ہو تو میں زندگی کے آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، تم جب کہو گے میں گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ نکل چلوں گی، لیکن جلد ہی ایسا کرنا ہوگا۔ منگنی کی رسم سے پہلے ہی تمہارا ہو جانا چاہتی ہوں، اور کسی کے نام کی انگوٹھی میں انگلی میں نہیں پہننا چاہتی۔ اچھی طرح سوچ لو، کیوں نہ کہ مجھے جب بھی کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا۔ میرا گھر چھوڑنے کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ تمہارا ہے، سوچ لیا ہے۔ کسی کے ساتھ سسک سسک کر جینے سے بہتر ہے میں تمہارے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزاروں، یہ میرا حق ہے۔ پھر ہم نے کورٹ میرج کا پروگرام بنا لیا، وقت طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو 2 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تم اپنے گھر کے پچھلی گلی میں آ جانا۔ جب رات کے 10 بج گئے میں بہت پریشان ہو گئی، سوچ رہی تھی کہ گھر والے سب سو جائیں تو کپڑے تبدیل کروں گی اور بیگ میں تھوڑا سا سامان ضرورت کا لے لوں گی۔ 12 بجے تمام گھر والے سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے جلدی سے اپنا بیگ تیار کیا، اور بیگ تیار کرنے کے بعد مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے میں گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ڈرتے ڈرتے جب میں پچھلی گلی میں پہنچی تو منیر کو کھڑا دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے میرا بیگ پکڑا اور ہم جلدی سے وہاں سے نکل گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ شکر ہے ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم وہاں سے نکل کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے اور صبح 10 بجے پہنچے، اور پھر ہم نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور اپنا شناختی کارڈ جمع کروا دیا۔ کچھ دیر ہم نے آرام کیا اور پھر منیر کورٹ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ جلد سے جلد کورٹ میں میرا ایک دوست وکالت کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، پھر میں تمہیں بھی کورٹ لے جاؤں گا تاکہ نکاح جلد سے جلد ہو جائے، اور گواہوں کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ ہمیں کرائے پر ایک مکان تلاش کرنا ہوگا، زیادہ دن ہم ہوٹل میں نہیں رہ سکتے کیوں نہ کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، اور جب گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہم گھر سے بھاگ آئے ہیں تو وہ اغوا کا پرچہ بھی درج کروا سکتے ہیں۔ میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، ان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے، مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ گھر سے قدم نکالتے وقت تو ایسا کچھ نہیں سوچا، اب یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ اس وقت آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، معاشرتی حقائق اور مشکلات ذہن میں نہیں آئی تھیں۔ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، دیکھو وہ کیا کورٹ میرج کا ٹائم دیتا ہے، تم دروازہ بند کر لو، میں اس کے پاس جا کر آتا ہوں۔ میں مینیجر کو بھی بتا دوں گا، کوئی بھی آئے دروازہ نہ کھولنا، میں 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی، انتظار کرتے کرتے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں منیر آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست نے کاغذات کے لیے کل کا ٹائم دیا ہے، کورٹ میں میرا کل بیان قلم بند ہوگا۔ منیر کے کورٹ میں بیان کی وجہ سے وہ صبح گیا اور شام تک واپس نہ آیا، دل بہت بے چین تھا، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی آن کیا تو خبر ملی کہ ہائی کورٹ کے قریب خودکش دھماکہ ہوا ہے، بہت لوگ مر گئے ہیں جس میں پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ منیر بھی وہیں تھا، پوری رات دعا کرتی رہی، نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح مینیجر کا فون آیا کہ منیر شدید زخمی ہو کر ہسپتال میں چل بسا ہے۔ مجھ سے منیر کے گھر والوں کا نمبر مانگا، میں نے دے دیا، لیکن اپنی شناخت چھپانے کا کہا۔ میں نے ہوٹل سے نکلنے کا منصوبہ بنایا اور بہرے کو پیسے دیے، وہ مجھے چپکے سے ہوٹل سے نکال کر اپنے گھر پہنچا آیا۔ وہاں ایک عورت آئی اور کہا کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، اگلے دن گھر پہنچا دوں گا۔ جس بہرے نے مجھے ہوٹل سے نکالا تھا اس کا نام رضا تھا۔ رضا اور اس عورت نے مجھے بازار حسن پہنچا دیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو ماحول دیکھ کر حیرت اور خوف سے کانپ اٹھی، منیر کا غم بھی بھول گئی، کیوں نہ کہ اب اپنی عزت کی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہاں پر ایک پولیس آفیسر تھا جو میرا کزن منصف خان تھا، اس کو دیکھ کر میں روتے ہوئے اس کے پاس دوڑی اور بتایا کہ دھوکے سے یہاں لائی گئی ہوں۔ منصف نے پولیس آفیسر کی مدد سے مجھے وہاں سے نکالا اور کوٹھے کی ملکہ کو دھمکایا، جس نے بتایا کہ رضا اصل مجرم ہے
اسی کے پاس ہے۔ منصف مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی منگنی آسیہ سے ہو چکی ہے اور اس کا خاندان یہ رشتہ قبول نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد منصف نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ آسیہ سے شادی نہیں کرے گا، وہ مجھ سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے۔ میں ماں کی سخت باتوں اور اپنی حالت کو سوچتے ہوئے مجبور ہو گئی اور منصف سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے وقت اور جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں، آسیہ سے چھٹکارا پانے کا بس یہی طریقہ ہے۔ میرے دل میں سوتیلی ماں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیوں نہ کہ انہوں نے مجھے بہت ستایا، رلایا اور بہت ذلیل کیا تھا۔ رات کو میں نکل گئی، اگرچہ ضمیر ملامت کرتا رہا۔ سارا دن یہی سوچتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے یا غلط۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن پر رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصف مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پہ کھڑی رہی، اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوانوں نے میرا مذاق اڑایا، وہ مجھے پریشان کیا اور وقت گزرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ نہیں آئے گا، لیکن دل میں امید تھی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ منصف اور میرے والد ساتھ تھے۔ میں سہم گئی۔ ابو اور منصف آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہم ایک ہوٹل میں گئے، مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصف چلے گئے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصف سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد بھائی گھر آیا، اس نے دھکا دیا اور قتل کی دھمکی دی۔ منصف نے نکاح کی تصویر دکھا کر بھائی کو بتایا کہ یہ آپ کے والد صاحب کی مرضی سے ہوا ہے۔ بھائی خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد والد کا انتقال ہو گیا اور ماں نے مجھے سے منہ موڑ لیا۔ آج کی کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔